حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں نکلے تو آپ کے ہمراہ ایک یہودی ہو لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، آؤ دونوں مل کر روٹی کھا لیں۔ یہودی نے مان لیا، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کر سکیں۔ ایمان والوں نے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہا، مگر کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ ترجمہ: رسول میں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرندے ہو جاتے ہیں، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں سے بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کے اڑا دینا، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپایا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی پڑھ لیجیے۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دینا: جب بنی اسرائیل نے یہ معجزات طلب کیا، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر اڑا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑوں کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح بچے بھی دیتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے تب تک یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور گر کے مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کی پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مردے، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا: روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوتی وہ ایمان لے آئیں۔ مردوں کو زندہ کرنا: روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشرہ وصول کرنے والی لڑکی کو۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل آئے، برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آ گیا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی یہ جنگین وصول کرنے والی کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کو ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئے اور بہت عرصے تک زندہ رہیں اور ان کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں اور جو
کچھ گھروں میں چھپا کے رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شیرنیوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے جانے کے وقت دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ایک بحری جہاز میں کافی رش تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے یہ بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو، ورنہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اور اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی تھی۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر ہے جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر کیوں آتی ہیں؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا، اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے آئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے جہاز سے پھینک دیا، انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند، تمہارے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ کریں کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا بہترین۔ اور جب آپ کی جھونپڑی جل جائے، جان لو کہ خدا آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ
سفر میں آپ علیہ السلام کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کی بجائے پھر سے جھوٹ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسے لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا، کہیں سچ مچ سونا تو نہیں بکھرا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیر بنا لی اور پھر اس ڈھیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی یہ ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے، پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور ایک دوسرا تمہارا حصہ ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈھیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھا، اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا، لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور
ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔